عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ موٹر سائیکل پہ جہاں جاتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ جہاں بیٹھتے ہیں، موبائل فون پر جو چیز دیکھتے ہیں، جو چیٹنگ آپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ آج کل ہماری ایج کا لڑکا ہر کوئی کیمرہ لے کے فوٹوگرافی کے لیے نکل گیا ہے۔ یہ جائز ہے فوٹوگرافی کرنا؟ اب آپ نے ایک تو کھینچی کس کی؟ وہ کون ہے؟ ہم چونکہ اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم اسلام قرآن کے جو پرنسپل ہیں اسی کے اندر رہ کر ساری بات کر سکیں گے۔ ہم تو بھائی معاملے میں چادر میں اپلوڈ کرتے ہیں، ہمیں تنقید ہوتی ہے کہ اب برگر بن گیا مولوی۔ اب وہ برگر بنے ہوئے بن کباب تو ابھی بن گئے ہیں۔ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تو بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ جو ہم بھی جو کر رہے ہیں نا، یہ اتنی زیادہ کوئی ستھری چیز نہیں ہے۔ تو جب آپ کی میرا گیٹ اپ ہے، آپ کا میرا خون ہے، آپ میرے بیٹے، جو بات آپ کر سکو میں نہ کر سکوں، تو میں بولو یار جب حامد کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ ایج فیکٹر ہے۔ معذاللہ پھر مایوسی کی طرف جو ہے نا وہ اپنا یعنی ایسا ذہن چلا جاتا ہے کہ یار بہت مشکل ہے، ان کو راہ تو کوئی نہیں رہا، ان کو راہ وہی نہ دکھاؤں جو ان کو راہ جنت پہ چلائے، جن کو جو ہے نا وہ اپنا، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو سمجھانے میں کوتاہی کیوں کروں؟ جب تک انسان کو گناہ کا احساس نہیں ہوگا بیٹا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ میں اتنا تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ برائی بڑھ تو رہی ہے، برائی کو ختم کرنے والے لوگ کم ہیں؟ میں ہوں عتیق، ہم سب ہم پانچوں نے پلان کیا، اب مجھے مل تفریح کرنی ہے۔ اس کی اتنی نہیں ہے، اس کی اتنا مذاق اڑائیں گے، اس کا مجبور ہو کر یا رو کر یا اٹھ کے خود ہی گیلری چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ اسی طرح اس سوشل ویب سائٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے، جو نا ابھی دیکھا نا، یہ بھی سب فلموں کا کلچر ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے بیٹا، دین سے دوری ہے ہمارا۔ جی دے بیٹا، یہ سب دین سے دوری ہے۔ یہ بتائیے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، یہ ہمارا دین ہے؟ یہ تو مانیں گے نا، مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، مسلمان کو رسوا نہیں کرے، حتیٰ کہ مسلمان کو کسی مسلمان کا عیب پتہ چلے تو اس کو چھپائے، یہ سب شریعت کے ہمارے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں۔ اب یہ دین سے دوری نہیں تو کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ اس کو ایک ہی جملے میں آپ کہہ سکیں گے، اس سے بڑھ کر اور بہت کچھ ہو رہا ہوگا جو شاید ہو سکتا ہے آپ کی نالج میں بھی نہ ہو، لیکن ہمیں اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے نا۔ میں لا رہا تھا ایک شخص پہ انفرادی کوشش کر رہا تھا قافلے کے والے سے نا، وہ بھی دوست ہے میرا، تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ قافلے میں چلیں گے اپن، مزہ آئے گا۔ 12 دن کے ساتھ قافلہ تھا نا، 3 دن کا تھا مزہ، 3 دن کا قافلہ تھا نا۔ میں نے کہا دیر جا رہے ہیں ہم ٹھٹا وغیرہ، 3 دن ہے آپ چلو مزہ آئے گا آپ کو۔ وہ تو حامد یار چلے تو جاؤں گا پر میں ایک پرابلم ہے نا، کیا بولا میری امی میرے پہ اگر سو نہیں سکتی۔ میں نے کہا اچھا ہوگی بات، نہیں سو سکتی ہوگی، محبت ہوگی ماں بیٹے کی اتنی۔ اس کی عمر ہے 22 سال ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ ہی 2 سے 3 ہفتے بعد وہ شخص پاکستان ٹور پہ چلے گیا۔ اس وقت دل میں ایک بار فیل آئی کہ جب قافلے میں پاکستان ٹور پہ جا سکتا ہے تو یہ قافلے میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم مذہبی لوگوں سے، میں تو چھوٹا ہوں عمر میں، اگر میں کسی میں فارغ نہیں کرتا مجھے کٹاتے لوگ، کھلا کٹائے تھے۔ ابھی چھوٹے ابھی آپ کہاں نکل پڑے ہو ابھی اس طرح کر کے نا، قافلے کی طرف محمد قافلہ آدمی۔ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ 19۔ آپ میں 17 سال کا کون ہے؟ آپ ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سندھ کس عمر میں فتح کیا؟ 17۔ جس وقت کربلا کے میدان میں سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 سے 18 ان کی عمر تھی۔ بس یہی بات ہے سب، ہمارے ذہنوں میں نا کچھ اور کوئی اور امیج ڈال دیا گیا ہے ان بزرگوں کی جگہ۔ بیٹا شروع سے ایک ایجوکیشن ہے نا، ہماری ایجوکیشن نے آج ہم کو یہاں کھڑا کر دیا ہے نا، ہم یہ لوگ ہیں، ورنہ ہم یہ نہیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ ہمارے میں البیرونی گزرے ہیں، ہمارے ابو علی سینا گزرے ہیں۔ ایسا یہ جو جائز و ناجائز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو گھر میں جیسے بچہ فلم دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کچھ نہیں بولتے، اور جب بچہ باہر سگریٹ پینے جاتا ہے تو بولتے ہیں جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
دونوں صورتوں میں ماں باپ کو روکنا چاہیے. اس میں زیادہ شدت سے روکنا چاہیے. جو گھر میں برائی کو برائی سمجھ کے ماں باپ کو روکنا تو چاہیے نا. یہاں اگر ماں باپ نہیں روکتے تو یقیناً ماں باپ یہاں پر خود اپنے لیے، جبکہ روکنا ہے، روکنے کا محل ہے، روکنے کا موقع ہے، تو ماں باپ خود ایک غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ان کو روکنا بھی چاہیے اور انہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھانی چاہیے. تو بعض اوقات بیٹا یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹے کو نیک بنانا ہے. اصل میں بیٹے کی برائی نہیں چبھ رہی ہوتی، اپنی رسوائی چبھ رہی ہوتی ہے. گھر کے اندر آپ برائی کر رہے ہو، ماں باپ رسوا نہیں ہو رہے. باہر کوئی برائی کر تو ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں، ہمارا نام خراب ہوگا. اب یہ نام خراب ہوگا نا تو ہوگا ہی وہ. پھر تو بظاہر کوئی کیا، جب نام خراب ہونے کی صورت ہے، جب نام خراب ہونے کی صورت ہے تو پھر یہی حال ہونا ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ ماں باپ بھی مزید اگر اس میں کچھ ایڈ کریں. بیٹا باہر جو برائی کرنی گھر کے اندر کر لو، باہر مت کرو. کیوں باہر نہیں کرو؟ باہر اس لیے نہیں کرو ہمارا نام خراب ہوگا. اس کی قبر و آخرت چاہے گھر کے اندر برائی کرے یا باہر برائی کرے، قبر و آخرت خراب ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ چھپ کر گناہ کرنا اور اعلانیہ گناہ کرنے والوں میں فرق اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں تو ماں باپ کی سوچ پر میں بات کر رہا ہوں کہ جو والدین باہر اپنے بچوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر بھی برائی نہ ہونے دیں اور روکے. کیونکہ بچے کی قبر و آخرت باہر برائی کرے، گھر کے اندر برائی کرے، دونوں قبر و آخرت برباد ہو. بلکہ اگر باہر برائی کرتا ہے اور ماں باپ کو نہیں پتا تو ماں باپ کی قبر و آخرت کا تو ابھی تحفظ اس میں آ جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. لیکن گھر میں برائی کرتا ہے اور باوجود قدرت کے ماں باپ نہیں روک رہے تو ماں باپ خود اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اگر وہ کسی گیم زون پر جاتا ہے یا گیم پر یا کہیں بھی کچھ کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو والدین بولتے ہیں کہ بیٹا باہر مت کھیلو، آپ گھر کے اندر کھیل لو، یا ہم آپ کو گھر میں یہ چیز دلا دیتے ہیں، آپ گھر میں کھیلو. دو چیزیں بیٹا، اگر وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے، وہ جو بھی کرنے جا رہا ہے باہر، اگر وہ چیز شرعاً جائز ہے تو اس کو روکنے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت ہو، اس کی جان کا تحفظ ہو، حالات کی خرابی ہو. تو ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی جائز کام جو بیٹا تم باہر جا کر کرو تو گھر پرووائڈ کر دیتے ہیں، تم گھر میں بیٹھ کر کر لو. تو یہ تو ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نہ کہ آپ کو برائی کی اجازت دے رہے ہیں. اس میں یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ مطلب باہر جا کے وہ آزاد ہو جائے گا. اب وہاں پر جو انٹرنیٹ کی سہولت ملی بھی ہوگی، وہاں کھلا مطلب جو کرنا ہے کر لو. اب جو ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں گیم ہی کھیلنا ہے تو اب تم گھر پہ کھیلو، ہم تمہیں گھر پہ یہ سب کچھ چیزیں پرووائڈ کریں گے. اصل میں بھائی یہ ہے کہ باہر برائی کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا گناہ میں بھی کوئی پارٹنر ہو نا تو گناہ کرنے میں شاید لذت بڑھ جاتی ہے. اکیلے گناہ کرنے میں جو ہے نا وہ اتنی وہ لذت نہیں ملتی، تو باہر پارٹنر مل جاتا ہے اس کو، اندر میں پارٹنر نہیں ملتا. تو اس لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہی برائی میں باہر نکل کے کروں، گھر میں کیا کروں. دوستوں کے آگے تھوڑی رسوا ہونا ہوتا ہے. دوستوں میں ہم کہتے ہیں نا دو سب ایک ہی جیسے ہیں، میں تو اس سے زیادہ اچھا ہوں. ماں باپ کے آگے تھوڑا رسوا ہونا پڑتا ہے، بھائی بہنوں کے آگے تھوڑا رسوا ہونا پڑتا ہے، وہاں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے. باہر یہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ تھوڑے سے مطلب کہ حساب کتاب بن جاتا ہے. سوال ہے میرا کہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے آج کل، ہائر ایجوکیشن جس میں زیادہ تر کو ایجوکیشن ہوتی ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ کسی بھی بیچلر ڈگری یا ماسٹرز کی ڈگری کے لیے آج کل ہر جگہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کا رجحان ہے. لیکن اگر اس ماحول میں ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ اب ہمیں کوئی دوسری جگہ مہیا نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے پڑھ سکے، وہاں پر جا کے تعلیم حاصل کر سکے. اگر ہمیں اب یہ پڑھنی ہے چیزیں اور وہیں پہ جا کے پڑھنی پڑے گی جو مجبوری ہے، تو اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے. اور جو آج کل مطلب چل رہا ہے ایک لڑکے لڑکی کا جو مطلب کنیکشن ہے، اس میں زیادہ تر میں نے وہاں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے نہیں، وی آر جسٹ فرینڈس، ہم صرف دوست ہیں. اب وہ دوستی جو پہلے سال سے دوستی چلتی ہے وہ آخری سال میں جا کے تباہی ہو جاتی ہے. مطلب کہ محبت میں پڑ جاتے وہ اور ان کے گھر والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے اندر وہ ہے، اور ایک بندہ جاتا ہے مطلب کہ ادھر وہ صحیح بندہ ہوتا ہے، داڑھی، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی ماشاءاللہ داڑھی تھی اور اچھی کافی
ان کا تعلق تھا دین سے, لیکن وہ جیسے ہی ادھر گئے وہ ان کے رنگ میں ڈل گئے. اصل میں پہلے تو آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ جو کو ایجوکیشن, جو گناہوں بھرے جو یہ انداز ہیں, ہم وہاں جائیں اور کیسے بچ کے نکل آئیں. اب مجھے پہلے آپ ایک حل بتا دیں, اس کے بعد میں اس پر آپ سے عرض کرتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں سوئمنگ پول میں ڈائیو مارنا چاہ رہا ہوں, اور آپ سے میں حل یہ چاہ رہا ہوں کہ میں سوئمنگ پول میں جاؤں اور بغیر گیلا ہوئے باہر آ جاؤں. کوئی حل تو دکھائیں, میں گیلا نہیں ہونا میرے کو. کوئی حل نہیں ہے, یہی میرا جواب ہے. بیٹا کیچڑ میں چلنے والا چھینٹوں سے کیسے بچے گا؟ یہاں کوئی بھی راہ نہیں ہے. ایسی پڑھائی نہیں کرے, پڑھائی چھوڑ دو. عرض کرتا ہوں بیٹا, دیکھیں دونوں چیزیں الگ الگ آ گئے نا بیٹا, کہ پڑھائی نہ کریں, ہم پڑھائی کریں. پڑھائی کے 3-4 پرنسپل سمجھیے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے 3-4 چیزیں آپ سمجھ لیجئے. یہ دیکھنا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں وہ جائز ہونا چاہیے. دوسری, کہاں پڑھ رہے ہیں, جہاں پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پر پڑھنا جائز ہونا چاہیے. تیسری چیز, کون پڑھا رہا ہے, جس سے پڑھ رہے ہیں نا اس سے پڑھنا جائز ہونا چاہیے. 3 چیزیں لے لیجئے. اب ہر ایجوکیشن کا الگ الگ جواب آئے گا نا, ہر سبجیکٹ کا الگ الگ جواب آئے گا. دارالمدینہ یونیورسٹی بلا لیں. ہاں, ہر پروفیشن کا الگ الگ جواب آئے گا نا. اب جیسا جو کوسچن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا, اس کے سامنے یہ 3 چیزیں رکھ دیجئے. اگر یہ 3 معیار میں تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہوگی تو وہ ڈسکوالیفائی کر جائے گا. ایک اور سوال کرنا یہ, جیسے یہ ہمارے مدنی مرکز کا جو بھی نظام ہے, ان کو چلانے کے لیے آپ کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. مطلب اگر کوئی آپ کے مدنی چینل میں جا رہا ہے تو میڈیا سائنس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے, اس کو یہ سب چیزیں پتہ ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے تو وہ فائننس اور اکاؤنٹ سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. اب کوئی آپ کے IT ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے تو سافٹ ویئر انجینئر ہونا چاہیے, BSc کرا ہوا ہونا چاہیے. تو اب یہ جو چیزیں آپ کو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اب اگر ہم نہیں پڑھتے, اگر میری یہ نیت ہے کہ میں یہ پڑھ کے دعوت اسلامی کو کوئی فائدہ پہنچاؤں گا, اور یہ چیزیں آپ کو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو اس کی, آپ بھی اس کے بغیر نہیں چل سکتے. ایک مطلب ایک وہ دیکھا جائے تو آئے دن مدنی چینل پہ چل رہی ہوتی ہے کہ CVs چاہیے, مطلب یہ چاہیے, اس کے لیے جابس ہیں, ویکینسی ہے. تو اب اگر ہم بڑھیں گے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے آگے, کہیں نہ کہیں تو ہمیں تو جانا پڑے گا نا. دیکھیں بیٹا, کوئی بن رہا ہے, ہم نے کہا کہ ایسا مت بنو, بننے کا طریقہ غلط ہے, ہم اس کو بنا نہیں رہے. وہ تو خود ہی بن کر ایک ایسے راستے سے چلا جو کہ غلط راستہ تھا, ہم تو اس کو غلط راستے سے اٹھا کر صحیح راستے پہ لا رہے ہیں. چل بھائی ادھر آ جا. تیسری چیز, سب سے بنیادی بات جو آپ نے جو سوال میں کیا نا, کہ آپ کو یہ پورا نظام چلانے کے لیے پروفیشن اور پڑھے لکھے لوگوں کی تو حاجت ہے. سب سے پہلے ہمیں جن لوگوں کی حاجت ہے نا بیٹا, وہ خوف خدا والے ہیں. اگر وہ خوف خدا والا نہیں ہے, وہ دین کا کام کیسے کرے گا؟ سب سے بنیادی چیز خوف خدا والا ہونا ہے. اگر وہ خوف خدا نہیں ہے تو وہ دین کا کام نہیں کر سکتا. وہ خود بھی مرے گا اور ہم کو بھی مرائے گا. ٹھیک ہے, سب سے بنیادی بات یہ. اب رہی قابلیت و صلاحیت, یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی میڈیکل نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے, تو کیا پہلے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے؟ تو جو دائیاں بچے پیدا کرتی تھیں, انہوں نے کس میڈیکل کالج میں پڑھا تھا؟ اب حالات تبدیل ہوئے, اسٹائل تبدیل ہوا, انداز تبدیل ہوا. ہم نے بیٹا جو چیز لی ہے نا, وہ ہماری کریٹیویٹی نہیں ہے. آپ مسلمان ہو, اب آپ میری بات کو توجہ سے سنو, ٹھیک ہے, سوال جواب کے علاوہ اب میری بات آپ تھوڑی توجہ سنو. میں آپ کے ذریعے میری تمام ینگسٹر جتنی بھی اسلامی بھائی ہیں, ان سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ذریعے, بیٹا ہمارا بہت سارا جو انداز ہے نا, وہ ہمارا نہیں ہے, وہ ہمیں غیر مسلموں سے ملا ہے. ایک وقت تھا کہ ہم سائنس میں لیجئے, ترقی میں لیجئے, کسی چیز میں لیجئے, ہم آگے تھے. ہمیں ایک پری پلان طریقے سے برائیوں میں,
عیاشیوں میں اور بہت ساری خرابیوں میں مبتلا کر دیا گیا اور ہم ہوتے چلے گئے. ہم یہاں مبتلا ہو کر نیچے آتے گئے اور وہاں پر یونیورسٹیز بنتی گئیں, وہاں پر عجیب عجیب قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی گئیں اور ہم ان کے زیر اثر آتے گئے. کل ہم سیٹھ تھے اور کوئی ہمارا ملازم تھا, آج کوئی سیٹھ بن گیا ہے اور ہم ملازمت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آخر یہ نتیجہ جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, کیا میرا نوجوان طبقہ کیا اس کی اس چیز کو, میں نہیں کہوں کہ اس کی وہ تھوڑی سی غیرت جوش کھائے کہ نہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں میں اس کو چینج کروں گا, میں اس کو بدلوں گا. اور یہ بیٹا ہوگی تب جب نفس کو ماریں گے, جب خواہشات کو ماریں گے نا, تو آپ کے اندر ایک آٹومیٹیکلی ایک ایسی قدرتی طور پر ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی, آپ کے اندر ایسا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ وہ آپ کو بچائے گا. آپ لاکھ مجھے کہیں گے یہ دل کرتا ہے. آپ بتائیے کتنے بزرگوں کے واقعات ایسے ہیں جن کے سامنے برائیاں آئیں مگر انہوں نے برائیاں دے کر آنکھیں بند کر کے خوف خدا سے رونے لگے ہے. وہ بھی تو نوجوان تھے, ان کی بھی تو خواہشیں تھیں, ان کو بھی تو لڑکیاں بلاتی تھیں, ان کو بھی تو حسن بلاتا تھا. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے محلوں میں شرابیں پی جاتی تھی. آپ اس دور میں چلے جائیں جس دور کے اندر جہالت کا دور تھا. کیا ایک ہی محلے کے اندر کفار اور مسلمان نہیں رہتے تھے؟ ایک ہی محلے میں رہتے تھے. تو کفار تو برائیاں کرتے تھے, تو کیا مسلمان ان کی برائیوں میں چلے جاتے تھے؟ آخر کیا چیز تھی جو ان کو روکتی تھی؟ میرے نوجوان کو وہ چیز کیوں نہیں روکتی؟ میں آپ کو چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب کافی وقت ہوا ہے, اس لیے اس کو پیار سے سنیے. صلو علی الحبیب. حدیث سناتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے. صدیق یہ اولیاء کا نام ہے نا, ان میں سب سے جو اعلیٰ قسم کی جو ولی ہوتا ہے نا اس کو صدیق بولتے ہیں. تو ایسے نوجوان کے لیے کتنے صدیقوں کا ثواب ہے؟ 70 صدیقوں کا ثواب ہے. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی خوبصورت اچھا نظر آنے والا خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو حسن و جمال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اب یہ باتیں ہمیں چونکہ سکھائی نہیں گئی ہیں, ہمارے یہاں اسکول میں یہ باتیں پڑھائی گئی, نہ ہماری کالج میں باتیں پڑھائی گئی, نہ ہمارے سلیبس کے یہ باتیں حصہ ہیں کہ جوانی کا تعلق عبادت سے ہے یا نہیں ہے, حیا کس کو بولتے ہیں, شرم کس کو بولتے ہیں, لباس کیا ہوتا ہے, احکام الہی کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی نہیں ہیں. ہم نے جو ماحول دیکھا سیکھا, اچھا یہ ہے, اچھا یہ ہے, لباس یہ ہے, اچھا گرل فرینڈ ہونی چاہیے, اچھا بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, آپس میں گیدرنگ ہونی چاہیے, اچھا آپس میں دوستیاں ہونی چاہیے, میوزک ہونا چاہیے, اچھا یہ اسموکنگ ہونی چاہیے, اچھا یہ پارٹی ہونی چاہیے, اچھا یہ فنکشن بھی ہونے چاہیے. ہم نے اسی میں ہوش سنبھالا, ہم اسی میں پروان چلے سے, ہم سمجھے یہی زندگی ہے. مگر زندگی یہ نہیں ہے. ہماری زندگی اس لیے نہیں ہے, ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے. آپ بتائیں کتنے نوجوان آپ کی عمر کے تھے جو مر گئے؟ آج ہیں وہ نہیں ہیں. کہاں گئے؟ ان کی تعلیم کیا کام آئی, ان کی فیشن کے کیا کام آئی, ان کا حسن کے کیا کام آیا؟ یہ آپ کے سامنے حامد ہے. 2 سال ہو گئے, 2 سال پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی؟ یعنی اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. 17 سال کی عمر میں ان کے اوپر میں اگر کہوں کہ 2 یا 3 دن ایسے گزرے کہ جن میں ڈاکٹر ہاتھ اٹھا چکے تھے. تو آج یہ زندہ ہے, لیکن 2 سال پہلے کچھ لمحات ایسے آئے تھے جن میں ہمیں ڈاکٹر نے
ایک طرح سے مطلب کہ کہہ دیا تھا کہ ہم مینٹلی طور پر ہم ذہن بنا کر رکھیں. تو ایسی سچویشن کے اندر اس طرح کے 17 سال کے نوجوان کتنے جو دنیا سے چلے گئے. اب یہ تصور کرے کہ جس وقت میں 17 سال کا تھا, اگر میں چلا ہی گیا تھا, واپس نہ ہوتا, تو وہ میری کیا کیفیت تھی جس وقت میں چلا جاتا, میرے علم کی, میرے عمل کی کیا کیفیت تھی. اچھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کو ہوش تھا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, آج تک آپ کو یاد نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کریں بیٹا, تو کیا آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو توبہ کا موقع ملا؟ نہیں, یاد نہیں پڑ رہا ایسا کچھ بھی. ارے آپ تو جس مستی میں بھی یا جس موڈ میں بھی جا رہے تھے, یا جو بھی آپ کا اندازہ ہے, ہم کو بھی نہیں پتا. جو مومنٹ تھا نا وہ ایک طرح سے بلینک ہو گیا, غائب ہو گیا بالکل. نہیں, یعنی آپ بیسیکلی اگر ہم تھوڑی سی وہ ایک پہلو پر غور کرتے ہیں نا, اگر دوسرا پہلو ہو تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن ہم ایک پہلو پر غور کرتے ہیں کہ آپ جا رہے ٹھا کر کے موٹر سائیکل آپ کی کسی گاڑی سے ٹکرائی اور آپ کا حادثہ ہوا, اور عموماً یہ اس طرح کے پڑھے لکھے اوہ شٹ, اور یا تو منہ سے گالی نکلے گی, کچھ طرح کی چیز نکلیں گی, تیری اس کی, تیری اس کی, تیری اس کی, یہ کر کے ٹھا کر کے فلپ ہوا اور وہ سر ٹکرایا, 4 دن کوما میں رہا, 5ویں دن موت آ گئی. توبہ کا موقع ملا؟ بظاہر توبہ کا موقع نہیں ملا. اور بالغ ہونے کے بعد جو گناہ کرے گا وہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. آپ غور کیجئے, اگر ایک دن میں ایک گناہ بھی کر رہے اور بغیر توبہ کے بندہ مر جائے, گناہ کی تلافی معافی لیے بغیر مر جائے, تو کیا 2, 2.5, 3 ہزار گناہ لے کر کم سے کم کی بھی بات کرو, کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ ماں باپ تو بیٹا اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے, قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کیا پتا. اب یہ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے ان کی زندگی تھی, ان کی سانسیں تھیں. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ دوسری زندگی ملی ہے. دوسری زندگی یہ اسلامی تصور نہیں ہے. ہماری ایک ہی زندگی, ہماری کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. تو ان کی سانسیں باقی تھی, انہوں نے کم بیک کیا اور یہ زندہ رہے. اب ان کو اس وقت سے عبرت لینی ہے, اس لمحات سے عبرت لینی ہے. جنہوں نے ان کو ہاسپٹل میں دیکھا ان کو ان سے عبرت لینی ہے, سبق حاصل کرنا ہے. تو ان کو موقع مل گیا کہ ہر ایک کو موقع ملے گا. ٹرین چڑھتے چڑھتے پاؤں سلپ ہوتا ہے, ٹرین میں کچل جاتے ہیں. بس کا حادثہ ہوتا ہے, بس پوری کی پوری کھائی میں گیا. جب کھائی میں گر رہی ہوگی, ایک تصور کیجئے کہ لوگ چیخ رہے ہوں گے. خوش نصیب ہوگا جو اس میں توبہ کر رہا ہوگا, بچاؤ بچاؤ کر کے چیخ رہے ہوں گے. توبہ کب کرے گا؟ جہاز اوپر اڑ رہا, جہاز میں آگ لگے تو لوگ اس وقت اپنی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس وقت کون یہ سوچ کب آئے گی کہ میں مرنے والوں میں توبہ کر لوں؟ تو یہ آتی ہے سوچ تب جب یہ باتیں ہمارے پیش نظر تو ہوں. موت پیش نظر, کیونکہ یہ باتیں پیش نظر نہیں ہے, اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ تنگی ہو رہی ہے, ہم یہ بہت تنگ گلی میں جا رہے ہیں. آپ تنگ گلی میں نہیں جا رہے بیٹا, یہ گلی بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, بہت خوشبودار ہے. آپ آئیے, دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کیجئے, اور آ کر آپ ان برائیوں کو, جن برائیوں کو آج آپ نے کئی ان برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان برائیوں سے ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. ہم ان کو بچانے کے بجائے ہم خود ان برائیوں میں مبتلا ہوں اور ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں. تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کتنے لوگ لکھے گئے نامہ اعمال میں جن کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا؟ خود برائیوں میں پڑھنا تو دور کی بات ہے, ہمیں تو بیٹا برائیوں سے بچانا ہے اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے. قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا. قیامت پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم سب نے قیامت کے روز جمع ہونا ہے. سورج 1.25 میل پر ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک ہی سایہ ہوگا, وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملا اس کو امان ملی, ورنہ دھوپ, گرمی, پسینہ, تانبے کی زمین, بدن پہ کوئی کپڑا نہیں.
تو وہ نفسا نفسی کا دور ہوگا تو کوئی اس میں مطلب یہ کیفیت ہوگی. تو اس میں جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملا وہ کامیاب ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. دیکھیں بیٹا, موت پیش نظر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی مزید مدنی پھول نہیں دے سکتا. موت ہی وہ نصیحت کا مدنی پھول ہے جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. ورنہ یہی ہوگا کہ آگے جائیں گے, آگے کر لیں گے, اور آگے کس نے دیکھا ہے نا. ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہی شراب پیتے پیتے آپ کو پتا ہے کہ لڑکے مر رہے ہیں, ون ویلنگ کرتے کرتے لڑکے مر رہے ہیں, لو میرج میں لڑکے مر رہے ہیں. یعنی ایک نوجوان کسی لڑکی کے نام پر مر رہا ہے اور ایک نوجوان اللہ کے نام پر مر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی عورت کے چکر میں آ گئے تھے, ماحول میں نہیں تھے, مطلب وہ ابھی اس لیول پہ نہیں تھے. ان کو کسی سے پیار ہو گیا, رات بھر گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہ دیدار ہو جائے, دیدار ہو جائے, دیدار ہو جائے. جیسے آج کل ہمارے لڑکے کھڑے رہتے ہیں کالے چشمے پہن کر, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کو, ٹھیک ہے, دیدار ہو جائے, دیدار ہو جائے, دیدار ہو جائے. رات بھر کھڑے رہے, فجر کی اذان ہوئی, کانوں میں جیسے فجر کی اذان گئی فوراً دل کو چوٹ لگی اور خود سے کہنے لگے کہ رات بھر تو اس عورت کے لیے کھڑا رہا, کہاں پہنچا, اگر اللہ کے لیے کہ رات گزارتا تو کہاں پہنچتا. بس اسی وقت تبدیلی آئی اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم و مفتی بن گئے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ ہم غور کریں, ہم ان واقعات کی طرف کیوں نہ جائیں جو ہمارے ہیروز ہیں, اسلامک ہیروز ہیں. ہم ان کو اب رول ماڈل بنائیں نا, ہم ان کو آئیڈیل بنائیں کہ جن کے سامنے برائی کھڑی تھی مگر انہوں نے برائی کو نہیں دیکھا. جواں مردی کس کو بولتے ہیں, کانفیڈنس کس کو بولتے ہیں. یعنی آپ اور ہم اتنے مطلب ہوں پھاں کرتے یوں کر دیں گا. ارے آپ اپنی نفس سے تو لڑ نہیں سکتے, کسی سے کیا لڑو گے. اپنی زبان کو قابو نہیں کر سکتے, کسی کو کیا قابو کرو گے. صرف یہ جو آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں یہ کیا ہے, جب ان کو غصہ آئے گا تو کیا یہ قابو کر سکیں گے خود پر. ایک تو ویسے ہی انہوں نے اپنی باڈی بنا لی ہے اور دکھاتے کہ کوئی آ کے لڑکے دکھاوے. اور ہمیں کیا سکھایا گیا کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنا غصہ پی جائے. غصہ پینے والا طاقتور ہے یا غصہ نافذ کرنے والا طاقتور ہے. اب یہ بھی تو کہیں نہ کہیں تو جب اس کی نفس بھی تو کہیں بلڈ ہوتی ہے, نہیں ہوتی. روح بھی تو کہیں بلڈ ہوتی ہے, جیسے جسم بلڈ ہوتا ہے ایسے کہیں روح بلڈ ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو مذہبی ماحول چاہیے بیٹا. تو اسی بارے میں آپ باڈی بلڈنگ کے حوالے سے سوال, کتنے سوال لے کر آیا؟ 2 باقی میرے, ایک میرا. سنا ہے کہ آپ بھی پہلے ماڈرن تھے, آپ بھی پہلے باڈی بلڈنگ کرتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, تو آپ اچانک سے مدنی ماحول میں کیسے ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں اپنا. ایک بار سلسلہ ہوا تھا نا آپ کا جو غلام مصطفیٰ بھائی نے کیا تھا, غلام رسول بھائی نے, مدنی انقلاب پر. اس میں آپ کا جو آپ کا ماحول کی کیسا ہے یہ سب تو بیان ہوا تھا, پر ماحول کی پہلے کی جو باتیں تھیں نا, اندر کی بات ہے, وہ آپ نے ادھر ڈکلیئر نہیں کی تھی. آج ایک لڑکی بیٹھے, سب 3 بیٹھے ہوئے, آپ کی تقریباً 21 سال کی عمر میں. بند کر دیں گے, میں بتا دوں گا. کچھ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا, تو اس کے ذریعے تو دنیا بھر میں جائے گی نا. کچھ تھوڑا سا کہ آپ نے کس حد تک باڈی بلڈنگ کی, کس حد تک کرکٹ کھیلا, کس حد تک فیشن کیا. ڈریسنگ کے حوالے سے میں اتنا میچور تھا, یہ جان بھی جل جائے, یہ ختم ہو جائے, فنا ہو جائے, کہ اتنا تو فنا ہو جاؤ میں تیری ذات عالی میں آقا, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہم یہ سوچ کر آئیں گے کہ چلو مولانا کو امپریس کریں گے. مجھے کیسٹ دی گئی تھی امیر علیہ سنت کی, جہنم کی تباہ کاریاں. گھومنا پھرنا,
खाना बैठा बैठा किस हद तक होनी चाहिए? ये मतलब चेंज होना इतना मुश्किल नहीं है। अबू बहुत मुश्किल है, अबू बेटा कोई मुझे मुश्किल नहीं है। मौलाना इमरान साहब को ये भी पता है? अच्छा ये भी पता है? इनको मदनी काफिलों में सफर करवा, कुछ काम करें, जिंदगी गुजर जाएगी। चैनल पे वाजी साहब ने आपको डायरेक्ट कहा था, इतनी बड़ी निगरान ने आपको डायरेक्ट कहा था, तो मुझे तो तनकीद हो। बेटा माशरे में अंधेरा है, अगर मेरे जलने से रोशनी होती है तो मैं जल ना जाऊँ। सब कुछ कर आ गया, अब मॉल में आ गया। मुझे लोग गया कहते तेरे बाप ने सब कुछ कर लिया, अब तेरी उम्र है, तेरे पागल ने लगाई तेरे बाप ने। मैं 21 साल की उम्र में माहौल में आया हूँ। मौलाना को दुनिया का करो, तो हम दुनिया के क्या करें? फिल्में देखें, नाचे गाएं, माज़ाल्लाह जुआ खेलें, शराबे पिएं। तो यार तुम्हारे बाप ने तो गुर्बत दिखी, पहले उसको भी गुर्बत दिखाओ। पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाके तो उसको लड़की नहीं मिलेगी। फिर एक से एक स्मार्ट लड़कों को ऐसा अजीब व गरीब कार्टून मिलता है। ऐसा अब हम पैंट शर्ट नहीं पहने, सलाम फिरा, ये जितने मुक्तदी हैं हाथ किसका चूमेंगे? हम तुम्हारी उम्र में थे, हम अपने अब्बा के सामने आवाज भी नहीं निकालते थे। अदब सिखाया जाता था, तमीज सिखाई जाती थी। ऐसा अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ हमारी गलती भी नहीं, हमारे वालिदैन की भी गलती है। इसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, पेरेंट्स, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। आखिर इसको इस बोलने की हिम्मत कैसे आई? ये 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के नौजवान मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, इनको कितनी नॉलेज है? मुझे घर में भी इनको इसी तरह समझाना है कि नहीं बेटा ये दुरुस्त नहीं है। सॉल्यूशन मैं आपको ये दे दूं, मेरे इन इस्लामी भाइयों को भी, ये किश्ती मोहब्बत भरी है, प्यार भरी है। आप लाख अपने घर के दरवाज़ों को सिक्योर कर लें, लेकिन आपके टीवी की स्क्रीन से जो खराबियां और बुराइयां आ रही हैं, इसको बचाइए। वो कौम कल तक जो खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।